الحمد لله رب العالمين. بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی، انہوں نے طلاق مانگی، خاوند نے ان سے پیسے لے کے ان کو طلاق دے دی. آیا خاوند پر یہ ہے ٹھیک ہے گویا کہ وہ عورت بھاگی ہے نا، پھر اس سے لینا جائز ہے. جیسے خلو ہوتا ہے تو خلو میں بھی خاوند مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو میں نے تم پر خرچ کیا مجھے واپس کرو. میری بیٹی شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں ہے، میں بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل نہیں دے سکتے. بیٹی کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، تم ویسے نہیں دینا چاہتے، بیٹی کو بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہو. بڑے عجیب باپ ہے بھائی، اولاد کی ذمہ داری ہے تم پہ. اگر بیٹی کے شوہر کو زکوٰۃ، ہاں اگر شوہر غریب ہے اس کو دے سکتے ہو. اسی لیے تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے نا جی کہ مثلاً شوہر امیر ہے اور بیوی غریب ہے تو کیا شوہر زکوٰۃ دے سکتا؟ نے کہا نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کا خرچہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کو زکوٰۃ کیوں دے؟ بیوی کا نفقہ جو ہے وہ تو شوہر کے ذمہ واجب ہے. اچھا اگر شوہر غریب ہے اور بیوی امیر، وہ زکوٰۃ دے سکتی، اس لیے کہ خاوند کا خرچہ تو بیوی پر نہیں ہوتا نا، وہ بیچارہ غریب ہے تو دے سکتی ہے اس کو. ایسے دیا نہ کریں، چونکہ اگر تم نے کھلانا شروع کیا نا وہ بالکل کام ہی نہیں کرے گا. میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو اس لیے کہ تمہیں یہاں کی زیارات کا علم نہیں ہے. زیارت کا اسلام سے کیا تعلق ہے جی؟ جو مسلمان کبھی یہاں آئے ہی نہیں ہیں، ان نے تو کبھی کعبہ ہی نہیں دیکھا، پھر وہ بھی کافر ہو گئے. عجیب آدمی ہو. زیارتوں کے علم سے کیا تعلق ہے اسلام سے؟ بس یہ بیچارے زیارت کے مارے ہوئے ہیں نا جی. کبھی قبروں کی زیارت، کبھی نجف اشرف کی زیارت، کبھی زواری کر لی، کبھی مکے مدینے بھی آئے. اس لیے زواری ان کے لیے بڑی ضروری ہے. کہتے جی آج کل اسلامی تاریخی واقعات پر فلمیں بیان بنے، اگر وہ تاریخ ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو چیز ایسے دیکھنا جائز ہے وہ تو پھر ٹی وی پہ بھی جائز ہے، اور جو ایسے حرام ہے وہ ٹی وی پر بھی حرام ہے. لیکن ان کی فلموں میں لازماً عورتوں کا بھی کردار ہوتا ہے، اس لیے وہ ناجائز.